انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات زکوٰۃ کے مصارف کو سماعت فرما رہے ہیں، اور آج اس کا یہ آخری بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ نام لے کر تعارف کے ساتھ زکوٰۃ کے مستحقین کو بیان فرمایا، تاکہ مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو زکوٰۃ کے مستحقین کو تلاش کرنے میں۔ اور سر دست کی بات کہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کو زکوٰۃ دینا تو لازمی ہے، لیکن ان کو بتانا لازمی نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں جی یہ فلاں مستحق ہے، فلاں وجہ سے استحقاق رکھتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو یا آپ کے غیروں میں ہو، چاہے وہ کوئی مدرسے کا حصہ ہو یا کسی دینی کام کرنے والے کا حصہ ہو، تو اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو بتانا لازمی نہیں، بلکہ آپ کسی صورت بھی کسی طریقے سے بھی اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ بس ضروری صرف یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ آپ نے سماعت فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اس کی تشریح آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہو، اللہ کے راستے میں تبلیغ میں ہو، اللہ کے راستے میں تعلیم حاصل کر رہا ہو، کسی بھی صورت میں ہو، آپ کی زکوٰۃ کا بہترین مستحق ہے اور مصرف ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دین کے کام کی وجہ سے آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرا دین کی اشاعت میں حصہ ڈالنے کا۔ وابن السبیل، آخری جو مصرف ہے وہ بیان فرمایا، اور مسافر جو ہے وہ چاہے مالدار ہو اور چاہے غریب ہو، راستے میں سفر میں اگر کسی کو ضرورت پیش آ جائے، پیسے ختم ہو جائے، خدا نخواستہ چوری ہو جائے، گر جائے، کچھ ہو جائے، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب اس کے تو پیچھے جائیداد ہے، اس کے پیچھے گھر، جناب بینک بیلنس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آج کل تو خیر بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن اگر وہ سہولیات اس کو حاصل نہیں، اے ٹی ایم کارڈ اس کے پاس نہیں ہے، اور کہیں سے کیش وہ نہیں کرا سکتا، کہیں سے منگوا وہ نہیں سکتا، بہرحال وہ ایسی جگہ پر مشکل میں آ گیا کہ خود تو وہ مالدار ہے لیکن سفر میں ہے، اور سفر میں وہ محتاج ہو گیا، تو اب آپ زکوٰۃ کی رقم بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ اب اس میں پھر وہی آ گیا، جس طرح اللہ کے راستے میں لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح مسافر بھی مختلف کاموں میں ہوتا ہے۔ کوئی اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہا ہے تو مسافر ہے، کوئی جناب تعلیم کے لیے جا رہا ہے تو مسافر ہے، کوئی ملازمت کے لیے جا رہا ہے تو مسافر ہے، کوئی کاروبار کی نیت سے جا رہا ہے تو مسافر ہے۔ تو مسافر کی بھی مختلف صورتیں ہیں، تو اس میں بھی ایک اہم مسافر وہ ہے جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے، تو وہ مسافر بھی ہے اور اللہ کے راستے میں بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ترجیح دینا صاحب ایمان لوگوں کی امتیازی نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے مصارف بتانے کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ جو فقیر، مسکین اور جناب غارمین، مقروض اور اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ اور مسافر اور جناب مؤلفۃ قلوب، اور یا جن کی جناب گردن قید ہے، وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، یہ سب چیزیں، یہ سارے مصارف فرمایا یہ کسی مولوی کے اور کسی مفتی کے اور کسی قلمکار کے اور یا کسی لیڈر کے مقرر کردہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا فریضۃ من اللہ۔ ان لوگوں کو یہ حق، ان لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ، ان لوگوں کو یہ سند استحقاق کس نے جاری کیا ہے؟ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے جاری کیا ہے۔ تو لہٰذا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار مدارس کی جو طلباء ہیں اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں،
وہ پڑھتے ہیں اور صرف جو ہے کھاتے پیتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں اور زکوٰۃ جنک کھاتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو وہ محنت بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا ادھر ادھر کے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہیں۔ مسافر جو ہے یا اللہ کے راستے میں جو آدمی ہے، چاہے وہ بیمار ہو، صحت مند ہو، چاہے وہ پتلا دبلا ہو یا جناب والا طاقتور ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مستحق قرار دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سند دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس گورنمنٹ کی سند ہو، سرٹیفکیٹ ہو یا کسی بڑے ادارے کی سند ہو تو لوگ اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، سند کو دیکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ کو دیکھتے ہیں، اوکے جی، اس کو ملازمت مل جاتی ہے، اس کو بڑا عہدہ مل جاتا ہے۔ تو کیا ہم گورنمنٹ کی سرٹیفکیٹ کو مانتے ہیں، اداروں کے سند کو مانتے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سند دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ہم اس کی چھان پٹک کہیں زیادہ کرتے ہیں؟ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں قرآن کے ترازو میں تولنا چاہیے کہ اگر قرآن کریم کے بتائے ہوئے مستحقین میں اس کا نام آ رہا ہے اور قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ مستحق ہے، تو اب مجھے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے چھان بین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ تو لہٰذا اگر مستحقین زکوٰۃ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے موجود ہوں تو پھر کسی مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ مقرر کیا ہے اور ان کو یہ اجازت اور سند دی ہے، یہ سمجھتے ہوئے ہمیں فوری عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا آخری الفاظ واللہ علیم حکیم، کہ یہ سارے جو مصارف ہیں، مستحقین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت دی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سند دی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور ان کو دینے کی حکمت بھی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا عالم اور حکیم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں شک کریں، شبہ کریں اور تجسس کریں۔ لہٰذا اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی سند سمجھ کر ہمیں ان تمام مستحقین کا خیال کرنا ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ مستحقین کو ہمیشہ دل کی خوشی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کی رقم دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔